ہاں میں بھی تو بات کرنا چاہتا تھا. نمبر ایک یہ ہے کہ جس نے بھی سوال کرنا ہے وہ کوشش کرے کہ ہمارے موضوع سے متعلق سوال ہوں. موضوع سے ہٹ کر سوالات اگر کرنے ہیں تو پھر پرسنل میں وہ کر لیے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو اگر ہم سوالات کو بالکل کھلا چھوڑ دیں گے نا تو پھر بہت زیادہ سوالات ہو جائیں گے, ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ محدود ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ سوال کرنے والا اپنا سوال اردو میں لکھا کرے. یہ جو رومن میں لکھتے ہیں نا, یہ اس میں پڑھنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, بعض بات سمجھ آتی نہیں آتی. تو اس لیے ان چیزوں کا آپ ذرا خیال رکھیں. ویسے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں, جو بھی سوال کریں, لیکن اگر موضوع سے متعلق ہے تو گروپ میں کر لیں. اگر اس سے ہٹ کر ہے تو آپ پرسنل میں کر لیں, انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. جی عثمان بھائی جو بات کرنا چاہ رہے ہیں انہیں موقع دیں باری باری. آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے بات کر سکیں گے. ساتھ لے کے نہیں, میں جا رہا ہوں لینے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ہینڈ ریز تھا سوال کرنے کے لیے, کیا میں کر سکتی ہوں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ, ماشاء اللہ بارک اللہ فی, بہت اچھی کلاس جاری ہے اور بہت نئی باتیں سیکھنے کا مل رہا ہے موقع. اور آپ جو خصوصاً جو راویوں کے حالات زندگی اور یہ سارا کچھ ان کی لائف کا جو بتاتے ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکھنے کے حوالے سے. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. خاص طور پہ آپ نے جو وہ مختلف ان کا احوال زندگی بتایا, ان کا طرز زندگی بتایا, وہ بہت انسپائرنگ ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے سیکھنے کے حوالے سے اور عمل کے حوالے سے. ایک تو یہ بات تھی کہ آپ اس کو مختصراً جو آپ راوی کی حالات زندگی بتاتے ہیں وہ ضرور بتاتے رہیں, ایسا نہ ہو وقت کی کمی کے ساتھ آپ جو ہے نا راویوں کا احوال نہ بتائیں. تو یہ ضرور امپورٹنٹ ہے ہمارے سیکھنے کے لیے نا انشاءاللہ. تو ورنہ ایسے تو کوئی کتاب وغیرہ تو ہمارا پڑھنے کا اتنا رہا نہیں ہے. سننے کی کلاسز کے حوالے سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں راویوں کا بتا دیا جائے, پہلی بات. دوسری بات یہ تھی کہ لاسٹ حدیث ایک ہم نے پڑھی جو اس بک جو ہمیں دی گئی تھی اس کے حوالے سے یہ تھا کہ حدیث میں ہے جیسے کہ پچھلے وقت بات ہوئی کہ جب کفار سے یعنی کہ یہود و نصارہ کو ہم پہلے سلام مت کریں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ان سے راستے میں آمنا سامنا ہو جائے تو انہیں تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو. تو اس حوالے سے آپ نے کچھ گزارشات پیش کی, اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا کہ میں کیونکہ امریکہ سے آن لائن ہوں اس وقت, تو یہاں پر جو ہم نے دیکھا ہے اور بہت عرصہ رہی ہوں تو یہاں پر دیکھا یہ ہے کہ ان لوگوں سے جب آمنا سامنا ہوتا ہے یہ بہت ہم سے بظاہر تو بہت ظاہر تمیز اور اس سے تہذیب سے ہمیں ملتے ہیں, اور ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی رہتے ہیں, ہمارا اسکولوں میں بھی بعض وقت ان سے سامنا آمنا ہوتا ہے. تو ان کا بہت روٹ سمجھا جاتا ہے. اگر ان کا ہم سلام تو نہیں کرتے لیکن ان کا جو معروف ہے ہائے ہیلو وغیرہ, تو وہ کیا ہم نے انیشیٹ نہیں کرنا چاہیے, یعنی کہ اس میں ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے. دوسرا بات یہ کہ اگر وہ پہل کریں تو ہم ان کو ہائے, اب ظاہر ہے وعلیکم اگر ہم ان کو کہیں گے تو ان کو تو نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے, تو ہم ان کو ریٹرن میں ہائے ہی بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں بولتے, اب جیسے یہاں پہ راستہ دینے کی بات ہوئی اس حدیث میں, تو یہ لوگ تو دیکھا جائے تو والے اصل جو یہود اور نصارہ ہیں وہ بھی نہیں ہیں, یہ لوگ بے دین لوگ ہیں. مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ ان کو اپنے دین کا بھی کچھ لا علم لوگ ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ان سے مڈ بھیڑ ہو یا کچھ ہو تو کیا ہم ان کو ہمیشہ اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں, ہمیں ان کو تنگ رستہ مجبور کر دینا چاہیے. جیسے آپ نے اس میں حالانکہ وضاحت کی تھی کہ اگر کوئی ایسا رستہ ہو جہاں پہ تنگی ہو گزرنے کا اور کوئی ذریعہ نہ ہو تو پہلے مسلمانوں کو دیا جائے اور جو سو کر لے. تو بعض وقت ہم گاڑی میں بھی چلاتی ہوں تو ہمیں ہوتا ہے سامنے سے یہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ایک تالیف قلب کے لیے, کہ تالیف قلب کے لیے ہم اس سے اچھے مراسم بھی رکھیں, تالیف قلب کے لیے ہم ان کو جیسے زکوٰۃ دینے کا بھی حکم ہے,
تو اس طریقے سے اگر ہم یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اگر ہم کسی کو جیسے میرا آگے پڑھانے کا ارادہ ہے، ہم لوگوں کے بات یہ سامنے رکھیں تو وہ تو افنڈ ہو جائیں گے، وہ تو ہم سے بالکل وہ ہو جائیں گے کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسوہ جو ہے، آپ ایک حدیث کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہود و نصارہ کے گھر کھانا بھی کھایا ہے، یا اینڈ سو آن. تو اس کو ہم اس تناظر میں اس حدیث کو کیسے رکھیں گے؟ آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے میں اپنی بات کہہ سکی ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنے کا اور آپ کو سمجھانے کا اور موقع فراہم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. آپ کا سوال اس سے پہلے مجھے ملا ہے، میں نے اس کو سوالات جی میں نے کیا تھا. جی فہرست میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ لیکچر کے آخر میں اس پر بات ہوگی. تو جہاں تک راویوں کا تعلق ہے تو میری یہی کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ جو بھی نیا راوی ہمارے سامنے آئیں گے تو ان کی زندگی کے بارے میں جو کچھ ہمیں سیرت سے ملتا ہے اس کو ذکر کیا جائے. یقیناً ایک تو ہمیں معلومات ملتی ہیں، دوسرا ان کی زندگی سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی جو ہے نا وہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کی زندگی کیسے تھی، اور ان کی عبادت، ان کی محبتیں اور اسلام کے ساتھ ان کا تعلق کیسا تھا. تو یہ ہمارے ہدایت کے لیے اس میں بہت اسباق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو انشاءاللہ ہم سوالات کے ضمن میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے ایکچولی یہ بولنا تھا کہ جب آپ ہمیں حدیث کروا رہے ہوتے ہیں نا تو جیسے مشکل ورڈز آتے ہیں عربک ٹیکسٹ کے، تو اگر آپ اس کا جیسے فار ایگزامپل طریقہ، اس کا تو تاریکین ہم نے ورڈ کیا تھا تو اس کا تو پتہ ہے راستہ، بٹ مشکل ورڈز کو اگر آپ ایکسپلین کر دیں، مینس کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ اگر کچھ کا بول دیں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے یاد کرنے میں. جی بہتر، ٹھیک انشاءاللہ. جی شروع کریں. جی انشاءاللہ شروع کریں. جی انشاءاللہ چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد. سامعین کرام، ہماری آج کی حدیث نمبر 11 ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے: وعنہ رضی اللہ عنہ. اور بہت سی احادیث کے شروع میں آپ اس طرح سے دیکھیں گے کہ راوی کا نام نہیں ہے، بلکہ ضمیر کے ساتھ حدیث کی عبارت شروع ہوئی ہے، وعنہ، اور اسی سے روایت ہے. تو جب ایسے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو راوی پچھلی حدیث میں گزرا ہے وہی راوی اس حدیث کا بھی ہے. وہ بھلے مثال کے طور پہ پچھلی 3 حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں وہ عنہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے جس راوی کا ذکر ہوا ہے وہی راوی اس حدیث کا بھی ہے. تو وعنہ رضی اللہ عنہ قال، اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن احدكم قائما، اخرجہ مسلم. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی کھڑا ہو کر ہرگز نہ پیے. تو یہاں بظاہر تو کوئی مشکل کلمہ نہیں، یہاں ایک کلمہ ہے لا یشربن. تو ویسے تو صیغہ یوں ہوتا ہے لا یشربو، تو یہاں ہے لا یشربن، یہاں آخر میں نون تاکید ثقیلہ ذکر کیا گیا ہے. تو اس میں اس نون نے آ کر اس کے معنی کے اندر سختی پیدا کر دی ہے. اگر یہ نون نہ ہوتا تو اس کا معنی ہوتا کہ کوئی کھڑا ہو کر نہ پیے، لیکن یہاں ہرگز نہ پیے، تو اس نون نے آ کر معنی کے اندر تاکید پیدا کر دی ہے.
تو اس حدیث سے واضح طور پہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے سختی سے منع فرمایا ہے، لیکن اس مسئلہ میں ہمیں دونوں طرح کی صحیح احادیث ملتی ہیں، منع کی احادیث بھی اور کھڑے ہو کر پینے کی جواز کی احادیث بھی۔ تو پہلے ہم دونوں طرح کی احادیث ذکر کرتے ہیں اور پھر ان میں تطبیق کیسے ہوگی، ان پر عمل کیسے ہوگا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ پہلے وہ احادیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو صحیح مسلم میں ہے، فرمایا کہ لا یشربن احدکم قائما، کوئی تم میں سے کھڑے ہو کر ہرگز نہ پیے۔ اور اس طرح سے حدیث نمبر 2 ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم زجر، اور ایک روایت میں ہے نہا عن الشرب قائما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا ہے، زاجارہ ڈانٹا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ تو تیسری حدیث ہے، وہ بھی انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ اس میں ہے، آپ نے فرمایا فمن نسی فلیستطع، جو بھول جائے پس وہ قے کر دے، یعنی جو بندہ کھڑا ہو کر پیے اور بھول کر کھڑا ہو کر پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے۔ اب یہ احادیث ہیں، اس کے ساتھ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ پھر یہ تو پینے کی بات ہے، تو کھانے کا کیا حکم ہے کھڑے ہو کر؟ تو حضرت انس فرماتے ہیں ذاک اشر و اخبث، یہ تو اس سے بھی بدتر ہے، یعنی کھڑے ہو کر کھانا پینے سے بھی زیادہ برا عمل ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس ایک چوتھی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا قے کر دو۔ عرض کیا کیوں؟ فرمایا تمہارے ساتھ شیطان نے پیا ہے۔ تو یہ 4 احادیث، ان سب کے اندر کھڑے ہو کر پینے سے منع بھی کیا گیا ہے اور اس کو برا بھی سمجھا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں وہ صحیح احادیث جن میں کھڑے ہو کر پینے کا جواز ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہتے ہیں سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پیش کیا تو آپ نے وہ زمزم کھڑے ہو کر پیا۔ حدیث نمبر 2 ہے سیدنا علی بن ابی طالب کی، جو کہ مسند احمد میں ہے، جناب علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیا، پھر فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو برا سمجھتے ہیں، اگر میں کھڑے ہو کر پیوں تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں بیٹھ کر پیوں تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 3 ہے، جو کہ سنن ترمذی کے اندر ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کننا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی ونشرب ونحن قیام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہم چلتے پھرتے کھا لیتے تھے اور اسی طرح سے ہم کھڑے ہو کر پی بھی لیتے تھے۔ اب
یہ دونوں طرح کی احادیث اپنی اپنی جگہ صحیح احادیث ہیں. تو ذخیرہ احادیث میں ہمیں کئی مقامات پر اس طرح کے موقف ملتے ہیں کہ ایک حدیث ایک چیز کو جائز کہہ رہی ہے، دوسری حدیث اسی چیز کو ناجائز کہہ رہی ہے. تو پھر محدثین ان احادیث کو جمع کر کے اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ نہیں اور جواز کی دونوں حدیثوں پر عمل کیسے ہو سکتا ہے. تو اہل علم نے ان احادیث کی روشنی میں جو خلاصہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جن احادیث کے اندر کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا گیا ہے تو یہ منع جو ہے تحریم کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ کھڑے ہو کر پینا حرام نہیں ہے، آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے سمجھایا ہے کہ کھڑے ہو کر پی سکتے ہو لیکن بیٹھ کر پینا افضل اور بہتر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینے کا اکثر عمل بیٹھ کر ہی تھا. تو کھڑے ہو کر پینا جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جواب ہے دونوں طرح کی احادیث کو جمع کر کے جو نتیجہ اخذ کیا گیا ہے یہ سب سے بہترین حل ہے ان کا، کہ ان پر دونوں طرح کی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے. معنی یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پیتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، اور اگر کوئی بیٹھ کے پیتا ہے تو بیٹھ کر پینا اس کے لیے افضل اور بہتر اور مستحب ہے. تو یہ تھی ہماری حدیث نمبر 11. اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 12 کی طرف، جس کا عنوان ہے جوتا پہننے اور اتارنے کے آداب. یہ حدیث بھی اسی طرح سے شروع ہو رہی ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمين واذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى اولهما تنعل واخرهما تنزع متفق علیہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جوتا پہنے تو دائیں سے شروع کرے اور جب اتارے تو بائیں سے شروع کرے، اور دایاں پاؤں دونوں میں پہلا ہو جس میں جوتا پہنا جائے اور دونوں سے آخری ہو جس سے جوتا اتارا جائے. تو اس حدیث سے جو ہمیں فوائد ملتے ہیں کہ وہ تمام کام جو زینت یا عزت یا شرف کا باعث ہوں انہیں دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور آپ کی تعلیمات بھی ہیں. حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ متفق علیہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں، وضو کرنے میں، غرضے کے تمام کاموں میں آپ دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے. مثلا اس کے علاوہ جو کام ہے شلوار یا پاجامہ پہننا، مسجد میں پاؤں رکھنا، سرما لگانا، یا جو بھی انسان کی زندگی میں پیش آنے والے امور ہیں، ان میں جو اچھے اور قابل احترام کام ہیں وہ دائیں ہاتھ سے اور دائیں طرف سے کیے جائیں.
اس لیے کہ دائیں جانب میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت اور صلاحیت رکھی ہے، جس کی وجہ سے دائیں جانب زیادہ تقریم کی حقدار ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک پرانے بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ لوگ انگوٹھی اپنی بائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ انگوٹھی جو ہے یہ خوبصورتی کے لیے پہنی جاتی ہے، اور دائیں ہاتھ کا دایاں ہاتھ ہونا ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ تو گویا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ جو ہے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، اس میں قوت بھی زیادہ ہوتی ہے، صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو جس میں خوبیاں زیادہ ہیں وہ تکریم کا زیادہ حقدار ہے۔ تو اس لیے اچھے کام کو دائیں طرف سے اور دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے، اور جو کام اس کے برعکس ہوں، یعنی کہ وہ قابل عزت نہیں، قابل احترام نہیں ہیں، لیکن انسان وہ کرتا ہے، تو ایسے کاموں کی ابتدا جو ہے وہ بائیں طرف سے کرنی چاہیے۔ مثلا مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر نکالنا چاہیے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے جو ہے وہ بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے، کپڑا پہننے اور وضو کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے، اور استنجا، ناک صاف کرنے اور میل کچیل صاف کرنے کے لیے آپ بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دایاں ہاتھ استعمال کرنے کو پسند کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے لیتے، دائیں ہاتھ سے دیتے، اور دائیں طرف اختیار کرنے کو اپنے تمام کاموں میں محبوب سمجھتے تھے۔ اس کو سنن النسائی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے حدیث نمبر 13 ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يمشي احدكم في نعل واحدة ولينعل هما جميعا او ليخلعهما جميعا متفق علیہ۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک جوتا پہن کر نہ چلے، دونوں پاؤں کو پہنائے یا دونوں جوتے اتار دے۔ اس حدیث سے جو فوائد اور مسائل اخذ ہوتے ہیں، ان میں سے نمبر 1 کہ جوتے کا مقصد پاؤں کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانا ہے۔ تو جب جوتا ایک پاؤں میں ہوگا تو دوسرے کو بچانے کے لیے پھر بندے کو ذرا کوشش اور اہتمام کرنا پڑے گا، تو جس سے معمول کی چال اس کی متاثر ہوگی اور وہ بالکل صحیح طریقے سے متوازن ہو کر نہیں چل سکے گا۔ اور اسی طرح سے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جسم کا توازن درست نہیں رہتا، جب انسان چلتا ہے تو وہ اوپر نیچے ہو کر اس کو چلنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 اس سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ اپنے اعضاء کے درمیان بھی عدل کرے۔ تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک پاؤں کو جوتا پہنایا ہے تو دوسرے کو بھی پہنائے۔ تو اسی طرح سے اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس شکل میں یعنی ایک جوتا پہن کر باہر نکلے گا تو لوگ اس کو دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی بے وقوف ہے یا اس کی عقل کام نہیں کرتی، خام خواہ وہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بنے گا۔
اور اس کے بعد ایک اور بھی سبب ہے، اور جس کی وجہ سے ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ بڑا اہم سبب ہے، جو کہ مشکل الاثار للطحاوی کے اندر ایک صحیح حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا عن المشی فی نعل واحدہ وقال ان الشیطان یمشی فی نعل واحدہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا، اور ساتھ ہی منع کرنے کا سبب بھی بیان کر دیا، فرمایا کہ ان الشیطان یمشی فی نعل واحدہ، کہ شیطان ایک جوتے میں چلتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جوتا پہن کر چلنے میں شیطان سے مشابہت ہے، اور شیطان سے مشابہت یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام گناہگاروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، تو شیطان کی مشابہت تو پھر اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے ایک شخص کو ایک جوتا پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ اور یہ جو منع کیا گیا ہے یہ عام نارمل حالات کے لیے ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر ضرورت پڑ جائے کہ ایک ہی جوتا پہنا جائے تو ضرورت کی بنا پر ایسا کرنا جائز ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص، اس کا ایک پاؤں زخمی ہے اور زخمی پاؤں میں وہ جوتا نہیں پہن سکتا، اس پہ پٹی بندھی ہوئی ہے یا پلستر لگا ہوا ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ جوتا دوسرا نہیں پہن سکتا، تو اس حالت میں اگر وہ ایک جوتا پہن کر چلتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو خام خواہ دوسرے پاؤں کو ننگا کرے اور اس کو بھی کسی نقصان دہ چیز کے سامنے پیش کرے، تو بہتر ہے کہ اس میں وہ جوتا پہن لے۔ اسی طرح سے جرابیں اور موزے، ان کے بارے میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ ایک جراب یا ایک موزہ پہن کر بھی نہیں چلنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتا پہن کر نہ چلے یہاں تک کہ اپنا تسمہ درست کر لے، اور ایک موزہ پہن کر نہ چلے۔ تو اس حدیث کے اندر باقاعدہ موزہ اور موزے پر ہی جراب کو قیاس کیا جائے گا کہ جراب ہو یا موزہ ہو تو ایک پہن کر نہیں چلنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پاؤں میں موزہ ہو یا جراب ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو یہ صورت جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 14 کی طرف، جس کا عنوان ہے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من جر ثوبه خیلاء، متفق علیہ۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا نہیں جس نے اپنا کپڑا تکبر کے ساتھ کھینچا۔ تو سامعین، اس حدیث کے راوی ہیں ابن عمر۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تو پیچھے ہم نے جو روایت پڑھی ہے اس میں تھا رضی اللہ عنہ اور اس میں ہے رضی اللہ عنہما، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کا ہم نے ذکر کیا ہوا ہے کہ انہو اور انہما میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اگر
ایک صحابی ہو تو ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اور یہ دو صحابی کا ذکر ہے تو اس لیے عنہما کہیں. یہاں دو صحابی کون ہیں؟ یعنی باپ اور بیٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہے اور ان کے بیٹے بھی صحابی. بارک اللہ فیکم، بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ایسا ہو جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، تو یہاں عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ بھی ہیں اور ان کے باپ کا بھی ذکر ہے، لیکن آگے ضمیر جو ہے مفرد کی آ رہی ہے، رضی اللہ عنہ، تو یہاں پھر عنہما کیوں نہیں ہے؟ آپ ہی اس کا جواب دیں. میں بتاؤں؟ جی انہو کیونکہ ایک واحد ہوتا ہے اور انہما تسنیہ کے لیے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، جی نہیں یہ جواب نہیں ہے. میں بتاؤں جی؟ دیکھیں سوال میں پھر دوبارہ سوال کرتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود، یہاں دو نام ہیں، عبداللہ ہے اور ان کے باپ مسعود، دونوں کا نام ہے، لیکن آخر میں جو دعائیہ کلمے میں ضمیر ہے وہ ایک کے لیے ہے، رضی اللہ عنہ. مسعود علیہ السلام مسلمان نہیں تھے، مسعود صاحب مسلمان. ایک مسلمان نہیں میں تھے. بتا سکتی ہوں؟ جی بتائیں، کوئی بھی بتائیں. ان کے والد مسلمان نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ مسلمان کے لیے ہے، دعائیہ کلمہ ہے، تو جو مسلمان نہیں ہے وہ اس دعا کا مستحق نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر. تو اب ہم آتے ہیں اس حدیث کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، جرہ ثوبہ. جرہ مانا ہوتا ہے کسی چیز کو گھسیٹنا. تو ایک لفظ ہے خیلاء، تو لفظ خیلاء اس کا معنی ہے اس کا معنی ہے تکبر. تو عربی لغت میں گھوڑے کو عربی میں گھوڑے کو خیل کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے اندر بھی لفظ خیل گھوڑے کے لیے استعمال ہوا ہے. تو خیل گھوڑے کو اس لیے کہتے ہیں، تو خیل لفظ خیل کے اندر تکبر کا معنی پایا جاتا ہے. تو اہل لغت نے یہ بیان کیا ہے کہ گھوڑے کو خیل اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی چال کے اندر تکبر ہوتا ہے. تو لفظ خیلاء کا معنی ہے تکبر. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. تو نہیں دیکھے گا کا معنی ہے یعنی رحمت اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اور اس کی تائید میں صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، اور ایک روایت میں ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، کہ تین قسم کے ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو چار طرح کی سزائیں ملیں گی. پہلے ان سزاؤں کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو ان سزاؤں کے مستحق ہوں گے. وہ سزائیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا. تو دیکھیں کسی سے ہم کلام نہ ہونا ناراضگی کی علامت ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ ناراضگی کی وجہ سے ان سے ہم کلام نہیں ہوگا. ولا ينظر الیہم، اور ان کی طرف محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھے گا نہیں. ولا یزکیہم، اور انہیں گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. چوتھی سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ چار سزائیں جو ہیں کن کے لیے ہیں؟ نمبر ایک المسبل، اسبال کرنے والا. اسبال کرنے والا کون ہے؟
इसबाल का माना होता है अपनी चादर, पाजामा, शलवार, पैंट को टखनों से नीचे छोड़ना, इसको इसबाल कहते हैं। तो अल मुस्बिल यानी इसबाल करने वाला। तो इसबाल करने वाला वो शख्स है जो कि इन सजाओं का मुस्तहिक होगा क़यामत के दिन। नंबर 2, अल मन्नान। मन्नान वो बंदा जो किसी पर एहसान या नेकी करके उसको जतलाता है कि मैंने फला मौके पर तेरी हेल्प की, फला मौके पर मैंने तेरे साथ ताउन किया। अपनी नेकी को जतलाना ये भी इतना बड़ा गुनाह है मैं कि ये भी इन्हीं सजाओं का मुस्तहिक है। और तीसरा फरमाया कि अल मुनफिकु सिलअतहु बिल हलिफिल काज़िब। तीसरा वो शख्स है जो अपना सामान बेचते हुए झूठी कस्में उठाता है। जिस तरह के आमतौर पर दुकानदार जो हैं खामखा झूठी कस्में उठाकर ग्राहक को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। तो इनमें सबसे पहला शख्स जो इन सजाओं का मुस्तहिक होगा वह है अल मुस्बिल, इसबाल करने वाला। तो सामईन, इस हदीस के से जो हमें फवायद मिलते हैं उसमें से नंबर 1 ये है कि जिसने अपना कपड़ा तकब्बुर के साथ खींचा तो वो शख्स जो है अल्लाह की नजर रहमत से महरूम है। तो इसका नतीजा ये है कि जो शख्स तकब्बुर के बगैर कपड़ा नीचे लटकाता है या उसका कपड़ा नीचे चला जाता है तो वो इस वाइद में शामिल नहीं है। यानी जो तकब्बुर के साथ करे उसके लिए ये वाइद है, और जो तकब्बुर के बगैर उसका कपड़ा नीचे चला जाए तो वो इस वाइद के अंदर शामिल नहीं है। इस मसला में जब लोग सवाल करते हैं और पूछते हैं तो वो सबसे पहले दलील के तौर पे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो हदीस पेश करते हैं कि देखें जी, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की चादर भी लटकती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया था कि तू तकब्बुर करने वालों में से नहीं है। तो अगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चादर नीचे लटकती थी तो आपने उन पर कोई हुक्म नहीं लगाया मुतकब्बिर होने का, तो फिर अगर हमारी चादर, शलवार या पैंट नीचे चली जाती है तो हम भी यही कहेंगे हम तकब्बुर से नहीं कर रहे। तो आइए देखते हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरीके से उनकी चादर का तज़किरा हदीस के अंदर आया है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी चादर का किनारा लटक जाता है, जब कभी मैं इससे गाफिल हो जाऊं तो ये नीचे चली जाती है। और एक रिवायत में है, इन्ना इजारी यस्तरखी अहयानन, कि मेरी चादर जो है कभी कभार नीचे लटक जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नका लस्ता मिम्मन यस्नउहु खुयाला, अबू बकर तू उनमें से नहीं है जो तकब्बुर से ये काम करते हैं। और इनकी बेटी उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा भी फरमाती हैं कि काना अबू बकरिन अहना ला यस्तमसिकु इजारा यस्तरखी अन हिक़वैही, कहते हैं कि अबू बकर का कद झुका हुआ था, यानी कमर थोड़ी सी झुकी हुई थी, तो चादर थाम नहीं पाते थे, वो इनके कोलों से नीचे ढलक जाती थी। अब साफ जाहिर है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानबूझकर चादर नीचे नहीं लटकाते थे।
कभी कभी तो बेतवज्जुगी से ऐसा हो जाता तो उसको ऊपर उठा लेते जब उसका एहसास होता। तो अगर कोई शख्स जानबूझकर कपड़ा लटकाए और कहे कि मैं तकब्बुर से नहीं लटकाता, तो इसकी ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की चादर, शलवार या उसका पाजामा उसकी ज्यादा से ज्यादा हद टखने से ऊपर तक रखी है कि अगर ज्यादा ही नीचे करना है तो टखने से ऊपर रखी जाए और इससे नीचे लटकाना मना है। तो सामाइन, इस मसले को मजीद वाज़े करने के लिए हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अस्फल मिनल कअबैन मिनल इज़ार फफिन्नार, कि चादर का वो हिस्सा जो टखनों से नीचे है वो आग में है। और एक दूसरी रिवायत भी समाप्त करें। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़रतुल मुमिन इला निस्फ़ि साक़ फला जुनाह अलैहि फीमा बैनहु व बैनल कअबैन मा कान अस्फल मिनल कअबैन फफिन्नार मन जर्रा इज़ारहु बतरन लम यंज़ुरुल्लाहु इलैहि, कि मोमिन की जो चादर या शलवार है वो सही बात तो ये है कि वो निस पिंडली तक होनी चाहिए। तो आगे फरमाया कि कोई हर्ज नहीं, निस पिंडली से लेकर टखने तक भी अगर हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। और उसके बाद फरमाया मा कान अस्फल मिनल कअबैन, जो टखनों से नीचे है, फफिन्नार, ये आग में है यानी जहन्नम में है। और हदीस के आखिरी अल्फाज हैं मन जर्रा इज़ारहु बतरन लम यंज़ुरुल्लाहु इलैहि, जिसने अपनी इज़ार तहबंद चादर को तकब्बुर से नीचे घसीटा, अल्लाह उसकी तरफ नहीं देखेगा। और एक और रिवायत व इय्याका, जाबिर बिन सुलैम रज़ी अल्लाह बयान करते हैं, ये अबी दाऊद की रिवायत है, सुनन अबी दाऊद की, व इय्याका व इस्बाल अल इज़ार फइन्नहा मिनल मखीला व इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मखीला, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को फरमाया खबरदार इस्बाल मत करना। क्यों? फइन्नहा मिनल मखीला, कि इस्बाल करना ये तकब्बुर है। और फरमाया कि अल्लाह तकब्बुर को पसंद नहीं करता। अब इन अहादीस की रोशनी में हमें जो बात समझ आती है वो ये है कि जो शख्स ये दावा करे कि अगर मेरी चादर, तहबंद, शलवार टखनों से नीचे है तो मैं तकब्बुर से नहीं कर रहा, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रही है कि इस्बाल करना ही तकब्बुर है, इस्बाल होता ही तकब्बुर से है। अगर वो अपने दिल में इसको महसूस ना भी करे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा और आपका फैसला जो है कि इस्बाल तकब्बुर में से है। तो अब जो लोग अपनी शलवारें, पाजामे, चादरें या पैंटें खरीदते वक्त खरीदते ही लंबी हैं या सिलवाते हुए लंबी सिलवाते हैं और वो पहनकर टखनों के नीचे रखते हैं, तो फिर उसके बाद वो कहें कि हम तकब्बुर नहीं करते, तो उनकी बात जो है ये काबिल कबूल नहीं है। आप अंदाजा करें कि हदीस में है कि जो बंदा अपने कपड़े को इस तरह तकब्बुर से घसीटता हुआ चलता है तो अल्लाह की नजर रहमत से वो महरूम हो जाता है। चलें हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि वो कहता है कि मैं तकब्बुर से ये अपने पजामे, शलवार, पैंट को नहीं घसीटता या टखनों से नीचे नहीं रखता,
تو چلیں اس حدیث سے کی وعید سے تو بچ جاتا ہے، لیکن اس بال والی جو حدیث ہے کہ جو اس بال کرے، یعنی اس کا پاجامہ یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، اس بال کا یہی معنی ہے نا کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو اس بال کہتے ہیں. تو اس بال والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعید سنائی ہے، تو وہ یہ کم از کم اس بال کر کے اس وعید سے تو نہیں بچ سکتا نا. اس لیے ہمیں اس مسئلہ میں اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے یہ کبیرہ گناہ ہے، اس بال کرنا کبیرہ گناہ ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، کپڑا لٹکانے کی یہ وعید مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے. شاید کہ میرے اس جملے سے آپ تعجب کریں کہ عورتوں کے لیے یہ وعید کیسے ہو گئی. آئیے ہم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے کپڑا رکھنے کی وعیدیں سنائی تو ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں. آپ نے حکم دیا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تو پھر عورتوں کے پاؤں تو ننگے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا عورتوں کو چاہیے کہ ایک بالش ٹخنوں سے نیچے اپنے کپڑے کو لٹکا لیا کریں. تو ام المؤمنین ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا تو اس صورت میں بھی ان کے پاؤں ننگے ہوں گے. اگر ٹخنوں سے نیچے ایک بالشت ہے تو پھر پاؤں اٹھاتے ہوئے ان کا پاؤں ننگا ہوگا. تو آپ نے فرمایا تو پھر ایک ہاتھ لٹکا لیا کریں، یعنی 2 بالشت برابر. 2 بالشت یا 1.5 بالشت جو ہے یہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں سے نیچے 1 بالشت یا 2 بالشت اپنی جو بھی کپڑا ہے وہ لٹکا سکتی ہے. اب ان احادیث کی روشنی میں مردوں اور عورتوں کے کپڑے لٹکانے کا تعین ہو گیا. مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکا ہوا نہ ہو. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنوں سے نیچے 1 ہاتھ تک وہ اپنے کپڑے کو لٹکا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ ہوگا تو یہ اس وعید کے اندر داخل ہوگا. اور وہ عورتیں جو کئی گز کپڑا اپنے پیچھے کھینچتے ہوئے چلتی ہیں، خصوصاً شادی کے موقع پر، وہ بھی اس وعید میں شامل ہیں. وہ یورپی اقوام میں اور ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کی عورتوں میں بھی یہ رسم بد چل پڑی ہے کہ شادی کے موقع پر کئی گز لمبا لہنگا پہنتی ہیں جو پیچھے گھسٹتا چلا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے کئی عورتوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. نمود و نمائش اور تکبر کی ماری ہوئی یہ عورتیں کہ اللہ کی نگاہ کرم سے محروم ہیں. تو سامعین کرام، آج کی ان مبارک 4 احادیث کے متعلق ہماری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے، اور اب ہم آپ کی طرف سے آئے ہوئے چند سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا سوال ہے استخارے کے بارے میں کہ کیا ہر کام پر استخارہ کرنا چاہیے. کل ہم نے استخارے کے سوال پر ایک جواب پیش کیا تھا، تو شاید انہی کی طرف سے یہ سوال ہے کہ جو بھی کام کریں ہم اس کے لیے استخارہ کریں. نہیں، ایسا نہیں ہے. استخارہ ان مباح اور جائز امور میں کرنا چاہیے جس میں انسان متردد ہو یا جس کے اچھے یا برے انجام کے بارے میں اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے کرنے سے مجھے فائدہ ہو سکتا ہے یا نقصان. تو ایسے کاموں میں
उसे इस्तिखारा करना चाहिए। मसलन निकाह के बारे में कि मैं फलां जगह शादी करूं या ना करूं, तिजारत है कि मैं ये तिजारत शुरू करूं या फलां बंदे के साथ मैं तिजारत कर सकता हूं या नहीं। इसी तरह से लोगों से लेन देन के बारे में, फलां से लेन देन करूं या ना करूं। और इसी तरह सफर के बारे में, मैंने सफर पे जाना है, इस सफर के लिए मैं इस्तिखारा करूं कि ये सफर इसमें मेरे लिए खैर है। ऐसे ही खरीदो फरोख्त के लिए आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो इस्तिखारा करें कि ये चीज मेरे लिए फायदेमंद साबित होगी या नहीं। तो ये वो अमूर हैं जो जायज हैं और उनके नतीजा के बारे में आपको शक है कि ना मालूम इसका नतीजा अच्छा है या बुरा। लेकिन जो वाजिबात और फराइज हैं इनमें इस्तिखारा नहीं होता। मसलन कोई शख्स ये कहे कि मैं इस्तिखारा करता हूं कि वालिदैन की इताअत करूं या ना करूं, मैं इस्तिखारा करूं कि मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, इस्तिखारा करूं कि मैं हज करूं या ना करूं, रोजा रखूं या ना रखूं। नहीं, इन फराइज के बारे में इस्तिखारा नहीं होता। इस्तिखारा इन उमूर में है या इन जैसे उमूर के अंदर जो हमने जिक्र किए हैं। इसके बाद एक सवाल है कि क्या अहले किताब को सलाम करने की बजाय हेलो वगैरह हम कह सकते हैं या हेलो कहने में हम पहल कर सकते हैं? और ये सवाल जो है एक बहन का है जिसने पहले बात भी की है। तो देखें, हदीस में जिस चीज से मना किया गया है वो सलाम में पहल करने से मना किया गया है। सलाम के अलावा दीगर कलाम जो है, आप उसका हाल अहवाल पूछना चाहते हैं या बीमार है तीमारदारी करना चाहते हैं या राह चाहते हुए आप उसको मुखातब करना चाहते हैं तो आप किसी भी जुमले के साथ उसको मुखातब कर सकते हैं, क्योंकि सलाम जो है ये अल्लाह का मुबारक नाम है। सलामती, रहमत, तो ये काफिर को इसका हकदार नहीं बनाया जा सकता। आम गुफ्तगू में पहल करने में कोई हर्ज नहीं। और वो ये भी पूछ रही थी कि रास्ते में उनको तंगी की तरफ करना और खुद खुले रास्ते में चलना, जबकि हम उन ममालिक में रह रहे हैं जहां ये गैर मुस्लिम रहते हैं। तो देखें, इस्लाम का ये उसूल है कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, तुम अल्लाह से उतना डरो जितना तुम में ताकत है। और बाज़ औक़ात मसलहत का तकाजा होता है कि मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई गैर मुस्लिम गुजर रहा है, तो एक तो है कि आप उनके मुल्क में हैं, आप उनके साथ कोई ज्यादती करने के अहल नहीं हैं और ना ही इस मुसलमान को चाहिए कि खामखा किसी को तंग करे। दूसरा यह है कि आपके हुस्ने अखलाक के इजहार पर अगर वो मुतासिर होता है, आप उसको इस्लाम की दावत पेश कर सकते हैं। और खुसूसन अगर वो आपके साथ अच्छे अंदाज से पेश आता है तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी उसके साथ अच्छे और बाअखलाक अंदाज से उसके साथ मामला करें। ऐसा नहीं है कि आप हर मौका पर ही उनको तंग रास्ते की तरफ धकेलने की कोशिश करें, नहीं। लेकिन ये है कि आप उनसे दिली मोहब्बत ना रखें। दिली मोहब्बत और दिली मैलान जो है ये एक मुसलमान भाई का हक है, काफिर का हक नहीं है। इसलिए उनके साथ ज़ाहिरी तौर पे आप अच्छा सलूक करें ताकि उनको एक मुसलमान की तरफ से एक अच्छा मैसेज जाए कि मुसलमान जो है बदअखलाक नहीं होते। तो इस तरह से तीसरा सवाल हमारे सामने है कि कोई एक शख्स ज्यादा लोगों को सलाम करे और ये ज्यादा लोगों में से कोई एक जवाब दे तो क्या काफी है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अगर जमात में से एक शख्स जवाब दे देता है तो सब की तरफ से वो जवाब तसव्वुर होगा। नंबर 4, एक बहन का पर्सनल में सवाल आया था और उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि उनकी आवाज को कोई ना सुने, तो ऐसा ही है। उनका सवाल ये है कि मैं कुरान पढ़ती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, दीगर इबादत करती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर एक वहम सवार होता है
کہ میری یہ نماز، میرا یہ قرآن کی تلاوت پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں میری رہنمائی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، جو کیفیت بہن نے بیان کی ہے، یہ کیفیت یقیناً شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان جو ہے اس کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو، مسلمان کو نیکی کی طرف آنے ہی نہ دے، اس کو اس سے دور رکھے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کر کے اس کو نیک کام کرنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس حربے میں کامیاب نہ ہو سکے اور وہ بندہ وہ نیکی کر لے، تو پھر اس کا دوسرا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر اس نیکی کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دے، وسوسے ڈال دے، اور وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جائے۔ تو جب بندہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے اس حربے میں اس کے قابو آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر اس کے ذہن میں یہ خیالات ڈالتا ہے کہ دیکھو، جو عبادت تم نے کی ہے یہ تو بس ممکن نہیں کہ اس طرح کی عبادت قبول ہو، تو چھوڑو، ایسی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے جو قبول ہی نہیں ہونی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو عمل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں سب سے پہلے جو انسان کو اس کا علاج کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے اس طرح کے خیالات کو نکال دے، ایسے خیالات کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دے۔ اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہو کر وہ اللہ سے اچھی امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ میری اس نماز کو قبول کرے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان قائم کرتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ اگر بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے پتہ نہیں میری نماز قبول کرنی ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی نماز کو، اس کی بات کو قبول نہیں کرتا، کہ میرے بارے میں اس کو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ میرا رب میرے عمل کو قبول کرے گا۔ تو اس لیے غیر یقینی جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو اپنے ذہن سے نکالنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ شیطانی حملہ ہے، میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور مسنون طریقے سے اپنی عبادات کو جاری رکھنا چاہیے۔ ان وسوسوں کی وجہ سے اپنی عبادت میں تعطل نہ آئے اور اس میں کمی نہیں آنی دینی چاہیے، اور پھر اللہ سے یہ دعا گو بھی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء نے، میں پڑھ رہا تھا شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا اس بارے میں فتویٰ تھا، انہوں نے یہ دعا بھی ذکر کی ہے کہ ایسے شخص کو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور وہ اگر یہ الفاظ نہیں تو اپنی الفاظ میں ہی اللہ سے یہ توفیق مانگے، اور یہ کہے، اللہم احفظنی من الشیطان، اے اللہ مجھے شیطان سے محفوظ فرما۔ اور یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہے، آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور یہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جس کے ادا کرنے سے انشاءاللہ اس طرح کی کیفیت سے نکلنے میں یہ کلمات مددگار ثابت ہوں گے۔ تو آج کے یہ چند ایک سوالات تھے جو میرے پاس پہنچے ہیں، اور سوالات میرے پاس لیٹ بھی پہنچے ہیں، اور چونکہ وہ رومن اردو میں تھے، پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی تھی، اس لیے آئندہ جو بھی سوال ہو وہ اردو میں بھیجیں تاکہ ہم اس کو آپ کے ان سوالات کی لسٹ میں شامل کر کے آپ کے سامنے اس کے جوابات پیش کر سکیں۔ تو آج کی ہماری مجلس برخاست ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔